کروں جو ہمیں بریفنگ اگرچہ ان کیمرہ تھی لیکن اس کی باتیں تو پتہ لگتی رہتی ہیں. وہاں سے تاثر یہ تھا کہ کابل گورنمنٹ بالکل سپورٹ کر رہی ہے ان ٹاکس کو، مگر وہاں پہ جو جس کو افغانستان میں قندھاری گروپ کہا جاتا ہے وہ اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہا. قندھاری جو گروپ ہے اس کے 2-3 بڑے جو نام ہیں اس میں سردار ابراہیم ہیں جو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر تھے، مفتی ولی ہیں، جسٹس منسٹر جو ہیں شیخ حکیم ہیں، یہ لوگ بھی ہیں. اور سردار ابراہیم اتنے اسٹرانگ آدمی ہیں کہ بہت سے مواقع پہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے اور اپنے نائب وزیر اعظم سب کے احکامات چینج بھی کیے، چیلنج بھی کیے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیکیڈ سے چل رہی ہے، دہائیوں سے جنگ چل رہی ہے سپریمیسی کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقانی گروپ اور ان سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ تو جی یہاں پہ دھماکے کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، لیکن ہم جہاد کر رہے تھے امریکنوں کے اور روسیوں کے خلاف، تو ہمیں زیادہ ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملا برادر صاحب دوحہ گئے تھے تب بھی قندھاری گروپ نے بڑا اعتراض کیا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ٹاکس چوسیاں قندھار میں ہوں. اور ملا برادر جب پہلی باری لینڈ بھی کیے، ناظرین آپ کو اہمیت اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ قندھار میں لینڈ کیے تھے. اور قندھاری گروپ میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ انفلوئنس یو اے ای کا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا اور ایران کا بہت زیادہ ہے. اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ مینیفیسٹ نکال لیں تو جب یہ فال آف کابل ہوا تو اس کے بعد کتنے زیادہ جیٹس لینڈ کرتے تھے ابو دھابی سے اڑ کے آ کے وہاں پہ. تو بیہائنڈ دا سینز آبزرور کا کہنا ہے کہ اگر قندھاری گروپ سپورٹ نہیں کرے گا ان ٹاکس کو یا اس کو اون اپ نہیں کرے گا تو شاید یہ بات چیت منطقی انجام تک نہ پہنچے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کابل کی باقی جو گروپس ہیں وہ ان ٹاکس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو محمود شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو تاثر ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ ابھی تک پازیٹیو ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. ہمارے دیوبندی علماء کا ایک گروپ بھی گیا تھا ابھی کابل، ان کو بھی بڑا اچھا فیڈ بیک آیا. لیکن یہ جو انفلوئنس ہے یو اے ای کا، ایران کا، کیا ان دو گورنمنٹس کو شامل کیے بغیر ہم اکیلے اس کو لے جائیں گے؟ بیکاز میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی طالبان جون سے ہیں وہ اب قندھاری گروپ کے ساتھ بہت زیادہ الائے ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون میں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. میں جی ایچ کیو میں بھی 2-3 سال پہلے اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور وہاں پر بات یہی کی تھی آپ کی ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئین پاکستان میں ایسے کوئی کلاز نہیں ہے کہ جو لوگ ملک کے ساتھ دشمنی کرے، ملک کے خلاف جنگ کرے اور آپ کے فوج کے اوپر حملے کرے اور پھر فوج کے سپاہیوں کو شہید کرے، اس کی بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم نے ایک چیز تو دیکھی شروع میں جب ٹی او آرز بتائے گئے اس تمام بات چیت کے، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ 2-3 چیزیں طے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ان کارروائیوں میں ملوث نہیں تھے، وہاں گئے ہوئے ہیں، فیملیز ہیں، سیٹل ہیں، ہتھیار پہن کے آئین پاکستان کے تحت، قانون کے تحت واپس آنا چاہتے ہیں. لوکل جرگے بھی انوالو ہو گئے ہیں، امن جرگہ بھی چل رہا ہے کہ لوکل جرگوں کی لیول پہ جہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی جو ہدیہ اور تمام چیزیں اگر طے ہو جائیں تو پھر تو ان کو موقع مل سکتا ہے. دراصل ان کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اب اپنے عدالت کے سامنے ان کو پیش کریں، اور اس میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل صرف ادھر ہیں، انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو میرے خیال میں عدالت ان کو چھوڑ دیں گے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ایک وینج، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ایک وینجیس کے پوائنٹ. لیکن اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود فوج سے آپ کا تعلق رہا، آپ بریگیڈیئر ہیں جو موجودہ فوج کی قیادت ہی لیڈ کر رہی ہے اس تمام گفتگو کو، تمام نیگوسیشنز کو. ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کس نے کس کو مارا ہے، نہیں مارا، قتل ہوئے میں، دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ لائٹلی. لیکن کہیں پہ تو بات چیت ہوگی نا، اس کی آپ پیمانے سیٹ کر دیں گے، لیکن بات چیت تو ہونی پڑے گی آپ کو. اگر آج افغان طالبان بھی سپورٹ کر رہے ہیں ٹاکس کو، سب کچھ ہے، اگر قندھاری گروپ نہیں بھی کر رہا تو بات تو پھر ٹیبل بھی ختم ہوگی کہ نہیں؟
نہیں، ٹیبل پہ نہیں آئے گی. آپ کسی ملک کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ایران کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن گروپ آف پاکستانی جنہوں نے اب بندوق اٹھائی حکومت پاکستان کے خلاف، ان کے ساتھ آپ بات چیت نہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ پاکستانی طالبان جو ہیں صرف اپنے لیے ری گروپنگ کے لیے ٹائم بائے کر رہے ہیں، جس طرح پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا، معاہدے کیے، اپنے آپ کو ری گروپ کیا اور پھر ایکٹیو ہو گئے؟ آپ کو خدشہ ہے؟ بالکل، یہ جب ادھر آئیں گے تو یہاں کے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. انڈیویجل کیپیسٹی میں لیکن ان کے جرگے تو بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ، انہی علاقوں کے لوگ، انہی قبائل کے لوگ جرگوں میں بیٹھ رہے ہیں. یہ جو ابھی ہے وہ جرگے ویسے سامنے سے اس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن آپ ایک واقعہ ادھر پشاور کا لے لیں، وہ اسکول کے اوپر جو انہیں حملہ کیا، ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے انہوں نے جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لیڈر جو ہے ان کے قتل کیے ہیں، ان کے بچے ان کو چھوڑ دیں گے. تو مجبوراً اس ڈر کی وجہ سے یہ اپنے جو طالبان کا گروپ ہے اس کو مینٹین کریں گے. آپ کے ساتھ آپ کو بے شک لکھ کے دے دیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسارم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ واپس آ کے اسی طرح تحریک طالبان بن جائے گی تاکہ یہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں، کیونکہ لوگ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو جس سے جتنی بدامنی پیدا ہوگی اس سے سب سے اچھا طریقہ عدالتوں کے تھرو. تو آپ کے نزدیک یہ ایک نان سٹارٹر ہے؟ جی ہاں، یہ نان سٹارٹر ہے، اور یہ تمام گیم ہے حقانی صاحب کا. حقانی جو ہے وہ نارتھ وزیرستان کے بالکل اپوزٹ ان کا ٹرائب ہے، اور وہ ٹرائب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ زیادہ، یعنی along دی بارڈر یہ لوگ موجود ہیں، لیکن زیادہ جو شرارت کرتے ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے سامنے ہیں حقانی گروپ. اور یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا آنا جانا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے ساتھ اگر مدد نہیں کی. تو وہ اس کو ایک لوکل ایشو کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ چونکہ جو بڑے حقانی ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے، اور جس طریقے سے آپ نے بڑا صحیح کہا کہ طالبان کے اندر بھی باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بات چیت ان سے کریں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم قانوناً آئیناً کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ GHQ کے سامنے اس وقت آیا کہ کسی نے احسان اللہ احسان کا سرنڈر ایکسپٹ کیا. ٹھیک. اور وہ جب آئے ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے